جس میں جائے گا وہ اس سے پہلے سے خوبصورت، اس سے پہلے سے آرام دہ ہوگا، دھیرے دھیرے یہ آخری منزل تک پہنچ جائے گا، آخری مقام تک پہنچ جائے گا۔ اللہ حکم دے گا فرشتوں اس نے سب کچھ دیکھ لیا، اب اس کو نیچے اتارو اور جہاں سے لائے ہو وہیں واپس کر دو، یعنی اب اس کا ٹائم ختم، سب کچھ دکھا دیا، اب واپس کر دو اس کو۔ اب یہ کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ جب فرشتے اس کو اتاریں گے اوپر والے محل سے تو ایسے پیچھے مڑ کے اس کمرے کو دیکھے گا، پھر سیڑھی پر قدم پھر دیکھے گا، پھر قدم بڑھے گا، پھر دیکھے گا۔ اللہ کہے گا فرشتوں میرا بندہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن اب شرم کی وجہ سے کہہ نہیں پا رہا ہے، لیکن اس کے دل میں جو آواز اٹھ رہی ہے اس کو میں سن رہا ہوں، کوئی اور نہیں، اس لیے کہ انہو علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات ہے وہی جو سینے کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، سینے کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ آئے فرشتوں میرے اس بندے کے ہاتھ کو چھوڑ دو، فرشتے چھوڑ دیں گے۔ اللہ کہے گا میرے بندے میں نے یہ محل تیرے لیے ہی بنایا ہے، یہ محل کا حقدار تو ہے، جا اس محل میں تو رہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اب تجھے کبھی اس محل سے نکالا نہیں جائے گا، یہ محل میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ وہ ہاتھ چھڑائے گا فرشتوں کا، سیدھے محل کی طرف بھاگے گا اور کہے گا فرشتوں سونا نہیں، اللہ نے مجھے اجازت دے دی، وہ اس محل پر جا کر اپنا قبضہ جما لے گا۔ یہ حدیث، یہ واقعہ، یہ منظر جب اللہ کے نبی صحابہ کرام میں بیان کر رہے تھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ گناہگار انسان، سب سے زیادہ جہنم میں جلنے والا اور سزا پانے والا انسان آخر کچھ تو نیک کام کیا ہوگا جس کو جنت کا سب سے اونچا محل مل گیا رہنے کے لیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں، اس نے جو گناہ کیے تھے اس کی سزا تو اس کو جہنم میں مل گئی، لیکن اس کی ایک نیکی تھی، اس نیکی کی وجہ سے اس کو جنت میں سب سے اونچا محل ملا، اور وہ نیکی یہ تھی کہ یہ قرآن کی تلاوت بہت کرتا تھا، قرآن کو کثرت سے پڑھتا تھا، اور قرآن پڑھتے وقت یہ کسی کو کچھ ترجیح نہیں دیتا تھا۔ قرآن اس کو اگر مہینے میں مکمل کرنا ہے تو یہ مہینے میں پڑھ لیا کرتا تھا۔ اس نے میری کتاب کا ٹائم، اللہ کی کتاب کا ٹائم کسی کو نہیں دیا، اس نے اللہ کی سب سے معتبر، سب سے سچی کتاب قرآن کی تلاوت کی، سب سے عظیم اور سب سے بلند کتاب کی تلاوت کی ہے۔ اللہ نے بھی اس کے رہنے کے لیے سب سے بلند مقام اس کو عطا فرما دیا۔ میرے بھائیوں یہ ہے مقام قاری قرآن کے لیے، یہ ہے مقام حافظ قرآن کے لیے، یہ ہے درجہ ایک قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے جو قرآن کو کثرت سے پڑھتا ہے، اس کا یہ ہے مقام۔ تلاوت ایک تو ہوا قرآن کا پڑھنا اور ایک ہوتی ہے تلاوت، اور اللہ نے تلاوت کا حکم دیا ہے اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، اس کتاب کو پڑھیے جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، پڑھنا تو یہ بھی ہوتا ہے، تراویح میں کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک تو گالی سے ہی چلی، اس کے بعد یعلمون و تعلمون کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ پڑھا ہوگا آپ نے تراویح حافظوں کے پیچھے، ان کو معلوم ہے 10 دن میں پڑھنا ہے، 20 دن میں ختم کرنا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ آخری والا جملہ سمجھ میں آتا ہے اور آگے پیچھے کیا پڑھ رہا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ہے قرآن کا پڑھنا جس سے منع کیا گیا ہے۔ اور قرآن کی تلاوت عربی زبان کے اندر تلا یتلو، تلون کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا،
جو عربی جاننے والے ہیں، عربی گرامر سے واقف ہیں، ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا عربی زبان میں باب نصرہ سے جب آتا ہے تلا یتلو تلون، اسی سے اتلو آیا ہے فعل امر کا صیغہ، جس کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی تلاوت کا معنی ہوا پیچھے پیچھے چلنا۔ اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلو جو اللہ نے اتاری ہے آپ پر، یعنی جو لکھا ہے پہلے پڑھو اور جو لکھا ہے اس پر پھر عمل کرو، پیچھے پیچھے چلنا، صرف پڑھ کر چھوڑ دینا نہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے ہمیں۔ عرب کے اندر کبھی جائیے گا تو عربی لوگوں سے، وہاں کے بدو دیہاتی لوگوں سے پوچھئے گا کہ آپ کے یہاں طلب کوئی چیز ہوتی ہے؟ طلب، اونٹنی کے ایک بچے کو عرب کے لوگ طلب بولتے ہیں۔ طلب کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اونٹنی کا وہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جنگل میں ماں جہاں گھاس کھا رہی ہوتی ہے وہیں پر اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے، اونٹنی جہاں جا رہی ہے اس کا بچہ اسی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو عرب کے لوگ اس بچے کو جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اس بچے کو طلب کہتے ہیں، یعنی اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلنے والا بچہ، اس بچے کو عرب طلب کہتے ہیں۔ اسی طلب سے تلاوت بنا ہے، جس طریقے سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل کر اپنی زندگی محفوظ کر لیتا ہے، اور خطرناک جانور جب اس پر حملہ کرتا ہے تو اس کی ماں اپنے بچے کو بچا لیتی ہے، اور وہ خطرناک جانور کے سامنے خود کھڑی ہو جاتی ہے، اور خطرناک جانور سے اپنے بچے کو اپنے پیچھے لے کر خود اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ عرب کے لوگ اس بچے کو طلب کہتے ہیں، یعنی اپنے بچے کو خطرناک جانوروں سے بچا لینے والا ماں، بچا لینے والی ماں، اس بچے کو طلب کہتے ہیں جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اسی سے بنا ہے تلاوت، جس طریقے سے ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے اسی طریقے سے جو قرآن کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن کے آیات پر عمل کرتا ہے، قرآن بھی اپنے پڑھنے والے کو تمام دشمنوں سے، تمام دہشت گردوں سے، آتنکوادیوں سے، بلکہ تمام ظالم اور جابر سرکاروں سے، تمام ایسے دشمنوں سے قرآن بھی اپنے پڑھنے والے کو بچا لیتا ہے، کیونکہ قرآن جس طرح ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹے پر کوئی حملہ کرے، اسی طریقے سے قرآن بھی اپنے پڑھنے والے پر حملہ نہیں ہونے دیتا ہے، اس کو بچاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے۔ کوئی مر گیا، کرائے کے ٹٹوؤں کو بلا لیا۔ کرائے کے ٹٹو جانتے ہو نا؟ ایک ایک پارا سب کے ہاتھ میں پکڑا دیا، پڑھو، اور قرآن جب پڑھ لیا پورا تو بعد میں دو دو لڈو پکڑا دیے، مٹھائی۔ یہ سب کرائے پر اور بھاڑے پر آنے والے لوگ، کوئی مر گیا ایک ایک پارا پڑھ کے بخش دیا، مرنے والا سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ اتنا آسان ہے جنت۔ نئی دکان کھولی، بلا لیا مولانا جرجیس جیسے لوگوں کو، آ گئے سب لوگ، اب اس دکان میں پورا قرآن پڑھ کے بخش دیا کہ خیر و برکت ہوگی۔ اب اس دکان میں لاٹری کا دھندا چل رہا ہے، اب اس دکان کے اندر سودی کاروبار چل رہا ہے، اب اس دکان کے اندر میرے بھائیوں مال حرام خریدا جا رہا اور بیچا جا رہا ہے۔ کہاں ہے آج ہم لوگ؟ اس سماج پر نظر ڈالیے، معاشرے کے اندر ان برائیوں نے جنم لے رکھا ہے۔ دکان کھولو نئی، مکان بناؤ نیا، بلا لو، مدرسے کے پڑھنے والے بچوں کو ایک ایک پارا پکڑا دو، خیر و برکت ہوگی۔ میرے بھائیوں، قرآن ایک مرتبہ پڑھ لینے سے خیر و برکت نہیں ہوگی،
उस कुरान को रोजाना पढ़ने का मामूल बनाओ। एक टाइम फिक्स कर कीजिए। जरूरी नहीं कि आप रोजाना 1 पारा पढ़ें, 2 पारे पढ़ें। आप रोजाना 1 रुकू पढ़िए, समझकर पढ़िए, मतलब से पढ़िए, और एक टाइम उसके लिए फिक्स कर लीजिए। हमें रोजाना फजर के बाद 1 रुकू की तिलावत करना है, उसकी तफसीर पढ़ना है, उसके माना और मतलब पर गौर करना है, फिर उस पर अमल करना है। जोहर के बाद टाइम मिले तो जोहर के बाद का टाइम बना लो, असर के बाद का मिले तो असर के बाद का बना लो, ईशा के बाद का टाइम मिले तो ईशा के बाद का टाइम बना लो। दिन भर में 24 घंटे में एक वक्त निकालिए कुरान की तिलावत करने का। अगर आप चाहते हैं कि इस जन्नती आदमी की तरह जिसको सबसे ऊंचा महल मिल गया रहने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा मामला हो, तो आपको कुरान की तिलावत कसरत से करना पड़ेगी। कुरान करीम पर हमें और आपको अमल भी करना पड़ेगा, और कुरान करीम का वक्त हमें किसी और को नहीं देना है। दोस्त आ गए, चलो क्रिकेट खेलने चलना है, चलो बाद में पढ़ लेंगे, कुरान रख दिया। नहीं, ये वो आदमी था जो कुरान पढ़ता था, लेकिन कुरान का टाइम किसी और को नहीं देता था। अपना मामूल था कि हम महीने में कुरान पढ़ेंगे, तो महीने में 1 बार पढ़ लेता था। ये मामूल बनाइए, हमें और आपको बनाना पड़ेगा। हम हैं कहां? इन मौलवियों के पास जाते हो आप, मौलाना साहब घर में खैर और बरकत नहीं होती है, मुझे दुआ बता दीजिए घर में खैर और बरकत कैसे होगी। मौलाना साहब रोजी नहीं है, जितना पैसा मैं कमाता हूं रुकता ही नहीं है। अरे मौलवी क्या आपको दुआ बताएगा? मौलवी के पास घर में खैर और बरकत की दुआएं होती तो दुनिया में कोई मौलवी अपना इलाका छोड़ के बाहर नौकरी करने न जाता। क्यों? आपके गांव में 10,000 रुपए भी महीना नहीं मिलता है, मजबूर होकर वो आपका गांव छोड़ के बंबई में, दिल्ली में, मद्रास में और केरल में 25,000 और 30,000 रुपए में नौकरी कर रहा है। अगर कुरान की दुआओं से खैर और बरकत मिल रही होती और मौलवी को दुआएं मालूम होती तो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के वो क्यों जाता? हमको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती, भागे फिर रहे हैं मौलवियों के पास। वो मौलवी जैसे जादूगर जादू दिखाता है, जमीन से मिट्टी उठाया, मुट्ठी बंद की, लाठी घुमाया, मुट्ठी खोली तो 1 रुपया बना के दिखा देता है, और हम कहते हो देखो